آؤ اور سب کہہ ڈالو، میں سننے کے لیے تیار ہوں اور اسے معمولی نہ جانو۔ دی بگ بین، لندن ڈبل ڈیک بس اور لندن ٹیکسی برطانیہ کے لینڈ مارک مانے جاتے ہیں، اور سائے کو مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا لینڈ مارک مانا جاتا ہے۔ بنا کسی شک و شبہ کے سے اٹ آل، سب کہہ ڈالو یعنی سائے۔ پیلے رنگ کے بورڈ پر نارنجی روشنائی سے یہ الفاظ سائے کی لکھائی میں لکھے ہیں۔ یونی میں شاید ہی کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جس بورڈ کے مالک کو نہیں جانتا ہوگا۔ سائے سیاہ فام نسلاً امریکی لیکن برطانوی شہری ہے۔ اس کا اصل نام ایڈی ہے۔ ہلکے گنگرالے بال، پتلا سا جس کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی لمبا دکھتا ہے، آنکھیں گول گول اور نمایاں، اور ان پر پتلے فریم کا نظر کا چشمہ۔ اپنے بیگ کو دونوں کندھوں پر پھنسائے کمر پر پیچھے لٹکائے وہ مانچسٹر یونی کا زمینی فرشتہ ہے۔ یونی کا دادا دادی، نانا نانی، چاچا ماموں، خالہ، بھائی بہن اور دوست وہ سب ہے، وہ سائے ہے۔ یونیورسٹی میں اس کے بیٹھنے کی ایک ہی مخصوص جگہ تھی، اور لرننگ کامن کے باغ کے درخت تلے۔ ویسے اسے کہیں بھی روک کر بٹھایا جا سکتا تھا، وہ اعتراض نہیں کیا کرتا تھا کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا اور اس تک رسائی بہت آسان تھی۔ جب وہ فارغ ہوتا درخت تلے آ کر بیٹھ جاتا اور بیگ میں سے بورڈ نکال کر رکھ لیتا، مطلب میں فارغ ہوں، ہمتاً گوش ہوں، آؤ میں سب سنوں گا اور تم سب کہہ ڈالو اپنے درد، اپنی تکلیفیں، وہ سب فضول کی باتیں جو کوئی اور نہیں سنتا، تمہارے رونے کے قصے، تمہارے نہ ہنسنے کی وجوہات، تمہاری خالی جیب کی بدقسمتیاں، تمہارے کمروں سے کھانے کی اشیاء کا غائب ہو جانا، شیمپوز، پرفیومز اور ایسی دوسری چیزوں کا گمشدہ رہنا، اسائنمنٹس کا مکمل نہ ہونا، پڑھائی ایک بوجھ لگنا، پرانی کتابوں کا نہ بکنا، نئی کتابوں کے پیسوں کا بار اور کیفے میں اڑ جانا، لیکچر سے زیادہ دھیان پارٹی میں لگے رہنا، گھر کی یاد ستانا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو سب سننے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ ایڈی یعنی کہ سائے یونی کا 4 سالہ پرانا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب وہ نیا یونی آیا تھا تو کچھ معاملات کو لے کر اتنا پریشان رہا کرتا تھا کہ فلاں درخت کے سائے میں بیٹھ کر رونے لگتا تھا۔ اس نے 1-2 اسٹوڈنٹس کو اپنی بات سنانے کی کوشش کی، لیکن کچھ کے پاس وقت نہیں تھا اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بیکار باتوں کو لے کر پریشان ہے۔ اب اگر کسی پروفیسر نے اس کے آگے کی رو میں بیٹھے لڑکے کو مسکرا کر دیکھ لیا اور بعد ازاں سائے کو ذرا سی ترچھی نظروں سے دیکھ لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پروفیسر کو تو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آخر کر کیا رہے ہیں، اور اگر کوریڈور میں چلتے شرارتی لڑکیاں ایک دم سے اس کے سامنے آ کر دائرہ بنا کر اسے چٹکیاں بھر کر اس کا چشمہ اتار کر بھاگ بھی گئیں تو اسے تو انجوائے کرنا چاہیے کہ ایسی تتلی لڑکیاں صرف اس کے ساتھ ایسی شرارتیں کرتی ہیں۔ مزید یونی میں چلتے پھرتے کوئی اسے پین کی باریک نب چبو دیتا اور متواتر ایسا کر رہا ہے تو یہ تو ایسی خاص بات نہیں، وہ بھی ایک پین خرید لے باریک نب کا، بلکہ باریک ہی کیوں، ایک چھوٹا سا خنجر، اوہو، ورنہ وہ اپنے پھل کاٹنے والی چھری ہی بیگ میں رکھ کر لیا۔ اس میں مسئلہ کیا تھا آخر؟ 6 مہینے بعد سائے نے محسوس کیا کہ بہت سی باتیں دوسروں کے لیے بہت معمولی اور غیر اہم ہوتی ہیں، جبکہ وہی باتیں کسی ایک کے لیے بہت اہم اور غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ اس نے ایک بار بورڈ بنایا اور اس پر سے اٹ آل لکھا اور اسے لکھ کر یونی میں گشت کرتا رہا۔ جہاں کوئی اسے اس کا مطلب پوچھتا تو وہ بتا دیتا۔ پہلے اس کے سے اٹ آل کی ضرورت کسی کو محسوس نہ ہوتی، بلکہ یہ ایک مضائقہ خیز خیال لگتا۔ ظاہر ہے ہم اپنی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ورنہ خوف سے کسی سے بھی نہیں کرتے۔ ویسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینے سے وہ BBC نیوز سروس کی طرح سارے میں نشر ہو جاتی ہیں، تو ایک انجانے انسان کے ساتھ شیئر کرنے کا رسک کوئی کیوں کر لے گا؟ بلکہ نتیجے کے طور پر ان کا کیا حال ہوگا؟ نہ ختم ہونے والی لڑائیاں اور تاریخی عظیم اسٹوڈنٹس اسکینڈلز کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز، یعنی انجام، یہی سب نا۔ لیکن آہستہ آہستہ لڑکے لڑکیاں اس کے پاس آنے لگے، خاص کر وہ جن کی نئی کسی دوست سے لڑائی ہوتی یا پروفیسر نے دبے لفظوں میں کلاس میں ان کی بےعزتی کر دی تھی۔ کچھ صرف اسے لطیفے سنانے کے لیے آتے، وہ لطیفے جو بعد ازاں انہوں نے کلاس میں کریک کرنے ہوتے کہ کلاس ہنسے گی بھی یا نہیں۔ کچھ گروپ کی صورت آتے، سائے دیکھو ہم میں سے کون سب سے زیادہ کیوٹ لگتا ہے۔ سائے انگلی اٹھاتا اور ایک کی طرف اشارہ کر دیتا، یعنی تم پانچوں کیوٹ ہو۔ زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی۔ اب یہ سائے کا اصول تھا کہ برطانوی امریکہ بلکہ پورے یورپ کی فوج بھی اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو جاتی تو بھی وہ کسی کا بتایا ایک لفظ منہ سے نہ نکالتا، اسے راکٹ سے باندھ کر اڑا دیا یا توپ کے گولے سے۔ اگر کوئی اسے کچھ بتا گیا، دل کا حال سنا گیا تو بس اب وہ سائے کے سینے میں دفن ہو چکا ہے۔ سوئس بینکوں کے سب یہ پیسے نکال کر بھی اس کے آگے ڈھیر کر دیے جائیں تو بھی اس کا منہ نہیں کھلے گا۔
یونی کے بہت سے اسٹوڈنٹ اسے رازوں کا ایٹم بم کہتے، ایک صرف اس کی زبان کھل جاتی تو وہ برباد ہو جاتے۔ اب کوئی لائبریری کی کتابیں چرا بیٹھا ہے، جیسے لائبریری سے کسی نے کتابیں ایشو کروائی اور باغ میں بیٹھے یا کینٹین میں کافی چائے پیتے وہ ذرا سی دیر کو اپنی کتابوں سے غافل ہو گیا تو یہ کتاب چور بھائی صاحب یا بہن جی اس غافل اسٹوڈنٹ کو سبق سکھانے کے لیے فوراً لے کر غائب ہو جاتے ہیں کہ آئندہ ایسی غفلت نہ برتنا، تمہیں یہ سبق سیکھنے کے لیے میں کتابیں ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ اب جب ایسا سکراکی سبق سکھانے والے کا ضمیر اسے سونے نہیں دیتا، یہ اسے پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ سائے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کتابیں چرا لی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی سائے، پچھلے 2 ہفتوں سے میں پرنٹ ورک نہیں گیا، کوئی فلم نہیں دیکھی، کرسٹن کی پارٹی میں وہی پرانی شرٹ پہن جاتا، کیا میں نے اس کے لیے گفٹ بھی نہیں لیا، گفٹ میں نے اسے دینا بھی نہیں تھا، وہ کون سا دیتی ہے، گفٹ نہ بھی دینا ہو پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں نا سائے، جب میں امیر آدمی بن جاؤں گا تو پوری 1 لاکھ کتابیں لائبریری کو چندے میں دے دوں گا، چلو 2 لاکھ، میرا خیال ہے 4 لاکھ ٹھیک ہے، یونی کی لائبریری بھی تو اتنی بڑی ہے نا۔ اگلا آتا میں کل رات نشے میں تھا، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھونسا مارا، وہ بیچارہ کوئی غریب افریقی تھا، وہ مجھے میرے کمرے کے بیڈ تک لٹا کر گیا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر گیا، اس سے میری جیبیں بھی نہیں ٹٹولی، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے جلد ہی مل جائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، نہیں یعنی میں اسے معافی مانگ لوں گا۔ مجھے کل رات نیند نہیں آئی، دعا کرنا آج آ جائے، میں زمین پر سو رہا ہوں، بیڈ پر افریقی ڈرائیور سوتا ہے، ہاں آج کل اس کا بھوت ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، وہ مجھے کہتا نہیں ہے پھر بھی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کوئی اور آتا لیزا میری گرل فرینڈ ہے لیکن مجھے اب اس کی دوست ویوی آن اچھی لگنے لگی ہے، میں کیا کروں سائے، لیزا بھی اچھی اور ویوی بھی اچھی ہے، میں بھی اچھا ہوں، ہم سب اچھے ہیں، پھر میں کیا کروں سائے۔ تو اب اگر یہی سائے جا کر لیزا کو بتا دے کہ پیاری دوست اور ننھی بھولی بھالی لڑکی تمہارے بوائے فرینڈ تمہاری دوست ویوی کو ہالیڈے ان میں 2 ہارٹ ڈنر کے لیے لے جا چکا ہے، ہاں انہی پیسوں سے جو اس نے گلے میں سوزش کے علاج کا بہانہ بنا کے تم سے لیے تھے، تو لیزا کو اتنی سی بات بتا دینے پر کیا چھوٹا سا طوفان لا ڈپارٹمنٹ کی دیواروں سے نہیں ٹکرائے گا۔ پھر سائے لائبریری سٹاف کے پاس جاتا اور کہتا ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی کتابیں چرانے والوں میں سے ایک یہ رین بھی ہے، اسے پکڑو، اسے جرمانہ کرو، بلکہ یونی سے ہی باہر کر دو، اور یہ بریڈ ڈینیل ہر رات نشے میں دھت ہو کر کسی نہ کسی کو مار آتا ہے، ایک رات وہ دیوار پر بنے کارٹون کو دیر تک مارتا رہا، اگر ریسٹورنٹ کی دیوار ٹوٹ جاتی تو ریسٹورنٹ انتظامیہ یونی پر ہرجانے کا دعویٰ کر دیتی، پیسوں کے لیے نہیں شہرت کے لیے، تو برائے مہربانی اس محمد علی قلعے کو سنبھالیں، یعنی ایک سائے کی وجہ سے آدھی یونی جرمانہ بھرتی یا یونی خالی کرتی، لیکن وہ سائے تھا، سنتا تھا بتاتا نہیں تھا، ہاں تو زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی، جو لڑکی سائے کے پاس بیٹھی نظر آ جاتی اس کے بوائے فرینڈ کو بہت تشویش ہوتی یا اس کے دوستوں کو، اور اگر وہ ساتھ ٹیشو سے آنکھیں بھی رگڑ رہی ہوتی تو بس پھر خیر نہ ہوتی، اور سائے بڑی شفقت سے اس ننھی منھی چڑیا کے آنسو ٹیشو سے صاف کر رہا ہوتا۔ سائے میں نے اتنا مہنگا ڈریس لیا، 2 گھنٹے لگا کر میک اپ کیا، تیار ہوئی، بالوں کو کرل بھی کیا، اور اس نے کہا کاش تھوڑے سے ہی صحیح پر تمہارے دانت صاف ہوتے، جب تم چھوٹی تھی تو تمہاری ماما تمہارے دانتوں پر لگتا کیڑا کیوں نہیں دیکھ سکی، اتنی غافل ہیں تمہاری ماما۔ سائے اسے صرف میرے دانت نظر آ رہے تھے، گلابی میک اپ سے سجی میری آنکھیں نہیں، اور میں تو ہنس بھی نہیں رہی تھی، بول بھی کم رہی تھی، پھر بھی اس کی ماما میرے دانتوں کو ہی گھور رہی تھی، پھر کہنے لگی تمہیں دانتوں کا کینسر تو نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے انہوں نے میرے دانتوں کو کینسر کروا دیا۔ پھر اس کا بھائی آیا جس کے آتے ہی گھر بدبو سے بھر گیا، مجھے دیکھتا رہا، اور جانتے ہو اس نے مجھے کیا کہا، میرا ایک دوست ہے ڈینٹسٹ، اس نے دانتوں کے پیچیدہ ترین کیسز نپٹائے ہیں، وہ تمہارے لیے بھی کچھ ضرور کر دے گا، اگرچہ میں اسے ناکام ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ منہ کھول کر ہنسنے لگا اور بدبو سے میرا دم گھٹنے لگا، پہلے وہ اپنی بدبو کا علاج کیوں نہیں کروا لیتا سائے، ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ آپ اس کے سامنے اس لیے کام بولیں کہ وہ پھر سے آپ کے دانتوں کو لے کر بیٹھ جائے گا، وہ ہر ملاقات میں میرے دانتوں کا ذکر ضرور کرتا ہے، کیوں کرتا ہے وہ ایسا، میں ایسے چھوڑ رہی ہوں سائے، میں بہت روں گی، پر یہ روز روز کے رونے سے اچھا ہے سوں کرنے، آنسو بہانے اور صاف کرنے کا وقفہ۔ جب میں کیمسٹری کا نوبیل انعام لے رہی ہوں گی تو اپنے بدبودار بھائی کے ساتھ بیٹھے مجھے ٹی وی پر براہ راست دیکھتے اسے ضرور دکھ ہوگا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا، میری زندگی میں مارک زکربرگ آ چکا ہوگا اور میں اپنا نوبیل انعام اسی کے نام کر دوں گی، ہاں ٹھیک ہے میں یہی کروں گی۔ یونی میں تو یہ سب چلتا رہتا تھا، سنا تھا اینسلم ہال جہاں وہ رہتا تھا اکثر رات گئی اسے اٹھایا جاتا اور کمرے
میں کہیں رکھا اس کا سے اٹ آل بورڈ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کے پاس رکھا جاتا اور پھر اس پر اپنی فرسٹریشن نکالی جاتی. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر یا زمین پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا اور رو رو کر سنائے جانے والا حال سنتا. مجھے گھر جانا ہے سائی، میری ماں کیا بناتی ہیں، یہاں کے کھانوں میں بالکل مزہ نہیں ہے، میری تائی کے ہاتھوں میں تو بالکل ذائقہ نہیں ہے. ہفتے میں ایک بار ان کے گھر جاتا ہوں، سارے ہفتے کا بچا ہوا کھانا مجھے کھلا دیتی ہیں. پاپا کہتے ہیں تجھے زہر ہی کیوں نہ کھلا دے، ہفتہ اتوار تو ان کے گھر ہی رہے گا. پاپا جی نہیں، مجھے صرف اپنی ماں کے پاس جانا ہے. جلندھر کے رہائشی پرتاپ سنگھ کو رونا بڑا اچھا آتا تھا، بیچارہ سائی بھی رونے لگتا تھا. انہیں میں سب اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں، ایک میں ہی غریب کیوں ہوں سائے. میرے پاس صرف ایک ارمانی کی جینس ہے، میں کب تک اسے ہی پہنوں. میرا آئی فون پرانا ہو چکا ہے، 6 مہینے سے میں نے وہی پرانا ہیئر سٹائل اپنا رکھا ہے کہ مجھے لگنے لگا ہے کہ میں 17ویں صدی کا کوئی جوکر ہوں جسے دیکھ کر بچے بھی نہیں ہنستے. 8 اسکول کا چارلی. میں پاستا بنا کر رکھ گیا، آیا تو پلیٹ غائب. کمرہ لاک تھا سائے، میں قسم کھا سکتا ہوں کمرہ لاک تھا. یہ 5ویں بار ہوا ہے میرا پاستا غائب ہوا ہے. سنا ہے اوک ہاؤس میں جن ون کا سایہ ہے. وہ پوجا بتا رہی تھی کہ کمرے میں ایک لڑکا ٹھنڈ سے مر گیا اور وہ بھوکا بھی تھا. سائے میں کیسے پتہ کروں کہ وہ کس کمرے میں بھوک سے مرا ہے یا ٹھنڈ سے؟ کیا میرے کمرے میں کوئی مجھے بتاتا ہی نہیں ہے. میں انتظامیہ کے پاس گیا تو اس نے بڑے ٹھنڈے لیکن جلے ہوئے انداز میں کہا وہ تو شاید ٹھنڈ اور بھوک سے نہ مرا ہو لیکن تم یقیناً خوف سے مرنے والے ہو. چلو میں تمہارا کمرہ نوٹ کر لیتا ہوں. دیجے پنڈت، کمرہ نمبر 302. اوک ہاؤس بے جا خوف اور خدشات کے باعث کمرے میں مردہ پایا گیا. اس کے بھوت سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داری پر کمرہ لیا جائے. سن 2014. شکریہ. میں نے اپنی وارڈروب دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے نئے جوتے جو ماما نے میری سالگرہ پر مجھے دیے تھے اور جنہوں میں ایک بار استعمال بھی نہیں کیا وہ تو کوئی 10 بار پہن کر وہاں رکھ چکا ہے. اور سائے میں کس قدر لاپرواہ ہوں، میں نے روز اپنے جوتے کیوں نہ چیک کیے. میں کمرہ لاک کرنا کیسے بھول گیا آخر. لیکن سائے آخر کبھی ہم کمرہ لاک کرنا بھول ہی جاتے ہیں نا، ہم سب ہی. تو مانچسٹر یونی میں جو 12 لڑکے لڑکیوں کے گروپ کو دوست رکھتے تھے یا صرف ایک کو، سائے کی ضرورت کبھی نہ کبھی سب کو پڑتی تھی. ایک سننے والا کان سب کو چاہیے ہوتا ہے. پروفیسر تک اس کے پاس جاتے تھے. سائے سے بات کرنے کے چند طریقے: آپ صرف بولیں، وہ صرف سنیں. زیادہ تر یہی کرتے. آپ بولیں ساتھ وہ بھی بولیں، آپ کی اجازت ہو تو. آپ بولیں تو پھر وہ سوالات کرے. آپ بول چکے ہوں تو وہ آپ کو اچھی یا جیسی کیسی رائے دے، آپ کی اجازت ہو تو. امریہ سائے کے پاس 2-4 بار آ چکی تھی. ایک بار جب اسے جاب نہیں مل رہی تھی اور ایک بار جب آلیان نہیں مل رہا تھا. اب کارل والے واقعے کے بعد وہ پھر سے اس کے پاس رونے کے لیے آئی تھی لیکن ایک ہندوستانی لڑکا راما اس کے پاس پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا. وہ جانے لگی تو راما نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا. وہ ہاتھوں کو گود میں رکھے سر جھکائے ایسے بیٹھا تھا جیسے مانچسٹر یونی میں اس کی مہندی کی رسم ادا کی جا رہی ہو. آپ ہنس سکتے ہیں لیکن یہی سچ ہے. وہ میری دوست ہے، بہت اچھی دوست. ہاں صرف دوست. وہ مجھ سے 1 سال سینئر ہے. یہ اس کا آخری سیمسٹر ہے، پھر وہ چلی جائے گی فرانس. اس نے کہا کہ میں فرانس آ سکتا ہوں اس سے ملنے. ہاں میں چلا جاؤں گا اس سے ملنے. 1 سال بعد جاؤں گا، پھر شاید 5-6 سالوں بعد جاؤں، پھر شاید 8-10 سالوں بعد. پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور ظاہر ہے پھر میں مر جاؤں گا. ظاہر ہے ہمیں مرنا بھی تو ہوگا نا. شاید وہ بھی کبھی آئے اتر پردیش مجھ سے ملنے، میں اسے اپنا گاؤں دکھاؤں گا. لیکن سائے یہ سب سوچتے میں رونے جیسا کیوں ہو جاتا ہوں. اور سائے وہ ابھی تک گئی بھی نہیں اور ابھی سے اسے بری طرح سے یاد کرنے لگوں. ابھی تو وہ میرے پاس ہی ہے. اسے دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے. یہ اس کا آخری سیمسٹر ہے، پھر میرا بھی آخری سیمسٹر آ جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا. مانچسٹر میں مل کر دنیا میں بکھر کر ہم کھو جائیں گے نا سائے. امریہ گود میں ہاتھ رکھے آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے سر جھکائے بیٹھے اتر پردیش کے راما کو دیکھ رہی تھی. کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا کہ اس لڑکی کے چلے جانے کے بعد وہ سیدھے سیدھے مر جائے گا. اسے روک لو راما. سائے کو مشورے کی اجازت دی گئی. روک لینا اتنا آسان نہیں ہے. وہ فرینچ ہے. خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں اور ایک سوتیلی بہن ہے. اس کی ماں پہلے ڈانسر رہ چکی ہے. میرا خاندان، میرا کلچر. کوئی ترکیب لگا لو لیکن روک لو اسے. وہ گئی تو تم بھی اپنی اصل حالت میں نہیں رہ پاؤ گے، تم مر جاؤ گے راما. اپنے زندہ رہنے کے لیے کچھ کرو. امریہ ایک یک ٹک راما کو دیکھ رہی تھی. جس فرینچ لڑکی کی بات وہ کر رہا تھا کافی مہینوں سے گائے بگائی شلوار قمیض ساڑی چولی میں ملبوس نظر آتی رہی تھی. ماتھے پر چھوٹی سی بندی بھی لگا لیتی. مننے سے بالوں کو چوٹی کی ضرورت گوندھ کے رکھنے کی کوشش کرتی. جس قصے کو راما رو بیٹھا تھا، ایسے ہزاروں قصے مانچسٹر کی دھرتی سے شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتے تھے اور صرف خوش قسمت ہی ہوتے جو آئیں اور یادیں نہیں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر نکلتے تھے. مختلف ملکوں، سماجوں، روایتوں کے
کہ حاصل اسٹوڈنٹس کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر پڑھنا، دوست بننا، محبت میں مبتلا ہو جانا اور روایات کے نام پر الگ ہو جانا، اور پھر بڑھاپے میں آہیں بھرنا، یہ سب کڑوی ہی صحیح لیکن حقیقت تھی۔ راما کے بارے میں سوچتے اسے اپنی نیند گنوا لی۔ وہ اپنی بات بتائے بغیر ہی پلٹ آئی۔ کتابوں والے واقعے کو مشکل چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ صبح یونیورسٹی آئی تھی اور اپنی کلاس کے لیے جا رہی تھی کہ اس کے قریب سے گزرتی ایک لڑکی نے اسے روک لیا۔ ہائے، تمہارا جوتا بہت خوبصورت ہے، کہاں سے لیا ہے؟ وہی عظیم عادت، تعریف پر پھول جانا۔ تو وہ بھی جھٹ پھول سی گئی اور بھول ہی گئی۔ اپنے اسٹور سے جہاں میں کام کرتی ہوں۔ بہت خوبصورت ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں پہن کر دیکھ لوں؟ میں آؤں گی تمہارے اسٹور اسے لینے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس نے جھٹ جوتا اتار کر اس کے آگے کیا اور اس گلابی اسکرٹ اور گلابی گالوں والی لڑکی نے جوتے کو پہننے کے بجائے اسے جھٹ اٹھایا اور یہ جا وہ جا۔ ہے، امریحہ حیرت زدہ سی آوازیں دیتی ہی رہ گئی لیکن وہ رکی نہ پلٹی، لیکن رک رک کر چلتا کوئی اور اس کے پاس آ رہا تھا۔ کون؟ بوجھیے کون؟ جی، کارل۔ اور کون؟ اس کے ہاتھ میں اس کا گلابی جوتا تھا۔ یہ آج کے دن کے لیے میرے پاس رہے گا، تمہاری یاد دلائے گا۔ جوتا اس کے آگے لہرا کر وہ چلا گیا۔ ہاں، وہ ہنٹ دے کر گیا تھا کہ میں آؤں گا، بھلے سے وہ تفصیل دیتا ہونا یہی تھا۔ اف، اس نے آس پاس دیکھا۔ بمشکل ایک جوتے سے چلتی بینچ پر بیٹھی شرمندگی تھی گوئی یہ کارل اس کی جان کو آ گیا تھا۔ اب ایک جوتے کے ساتھ وہ اندر جا سکتی تھی نہ باہر۔ اس نے ویرا کو فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا، وہ کلاس میں جا چکی ہوگی۔ ان کا بھی بند تھا، سردی کے دن تھے، زمین پر پیر رکھنے کے لیے جرأت چاہیے تھی، اور پھر یوں لنگڑا کر چلنا۔ ناچارہ وہ اٹھی، دوسرا جوتا بھی اتارا اور صرف جرابوں کے ساتھ چلتی بس اسٹاپ تک آئی۔ اور کیا؟ جی، وہ کارل، وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی تصویریں لے رہا تھا، بس آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسٹاپ پر صرف جرابوں کے ساتھ ننگے پیر برف پر کھڑی رہی، دوسرا جوتا ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اس نے گھور کر کچھ دور موجود کارل کو دیکھا، اس کے جی میں آئی کہ ہاں بس اب اسے قاتلہ بن ہی جانا چاہیے۔ اگر اب بھی نہیں بنے گی تو آخر کب بنے گی؟ کارل کا خون اس پر جائز تھا۔ اسے ساری زندگی اتنی کوفت اور شرمندگی نہیں ہوئی تھی جتنی یونی سے ایسے آتے اور 5 منٹ بنا جوتوں کے ایسے کھڑے رہنے سے ہو رہی تھی۔ تیزی سے اپنے کلاس کے لیے بھاگتے اسٹوڈنٹس بھی گردنیں موڑ کر اسے دیکھنا نہیں بھول رہے تھے اور ہنس بھی تو رہے تھے۔ اف، گھر آئی، جوتا تبدیل کیا۔ کیوں آ گئی اتنی جلدی؟ نشست کام میں ٹی وی دیکھتی لیڈی مہر نے پوچھا۔ میرا جوتا، غصے کی شدت سے وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا ہوا جوتے کو؟ اوہ، ٹوٹ گیا؟ ایک منحوس انسان ہے یونی میں، وہ لے گیا۔ وہ چیل کوا ہے کیا؟ وہ ہنسی۔ نہیں، ڈائن تو فیمیل نہیں ہوتی امریحہ، وہ میل ڈائن ہے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی یہی ہے وہ جس کے اور آریان کے درمیان ایسی دوری کا باعث بننا ہے۔ یہ بات وہ اکثر خود کو تسلی دینے کے لیے سوچ لیا کرتی تھی۔ اپنے کیے کا الزام ویرا اور کارل پر ڈال دیا کرتی تھی، جبکہ ویرا اور کارل سے زیادہ قصوروار وہ خود ہی تھی۔ جب وہ یونی واپس آئی، اس کی پہلی کلاس ہو چکی تھی۔ باقی کلاس لے کر وہ واپس جا رہی تھی کہ بندر کی طرح قلابازیاں لگاتا وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ یہ لو اپنا جوتا۔ اس نے جوتا آگے کیا جس کے گلابی چمڑے کو بلیڈ سے لمبی لمبی لکیریں دے کر کاٹ دیا گیا تھا اور اس کی جھالر سی بن گئی تھی۔ اب اس جوتے کو کسی ریسرچ کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ابتدائی شکل کیا رہی ہوگی، لیکن پاؤں میں پہننے کے لیے ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا جوتا تھا لیکن زیادہ قیمتی نہیں تھا، تم مارکیٹ سے نیا لے لینا۔ وہ تیزی سے اس سے آگے چلنے لگی، ورنہ آج اسے قاتلہ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تم اب تک کہاں تھی؟ امریحہ ڈیمانڈ کی۔ میں کب سے ہوں اس یونی میں، تم تب سے کیوں نہیں آئیں؟ اب سوچتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ کیسے بیکار اور فضول گئی وہ سب سال، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، لیکن اب تو تم یہاں ہی ہو نا، مجھے وقت کو جمع اور ضرب دینا آتا ہے۔ اور دیکھو، تمہاری جتنی بھی دوستیں ہیں اور بہنیں، جیسے کہ میں نے سنا ہے ایشیا میں بہت بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، یعنی جو تمہاری 6 7 8 10 بہنیں ہیں، ہاں جو بالکل تم جیسی ہیں، انہیں بھی مانچسٹر بلا لو اس یونی میں کچھ بھی کر کے فنڈز اکٹھے کر دوں گا تاکہ انہیں آنے میں آسانی رہے، لیکن برائے مہربانی تم اپنے جیسی ایک کاربن کاپی کو یہاں لے آؤ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے مزے سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے دونوں کتاب بدل دوستی ہو۔ جی، پنجاب کی دوپٹہ بدل دوستی کو میں نے مانچسٹر میں کتاب بدل دوستی کا نام دے دیا ہے، ٹھیک کیا نا؟ امریحہ رکی اور شرارے اگلتی آنکھوں سے کارل کو تاڑا۔ کارل بھی رک کے اور بہت مزے سے امریحہ کو دیکھنے لگا، پھر اپنے ناک پر انگلی رکھ لی۔
تم ایکس مین سیریز میں کام کرتی رہی ہو کیا؟ یہ دیکھو میری خال جل کر پھٹ رہی ہے۔ امریہ نے کانوں میں ایئر فون لگائے اور میوزک تیز کر دیا۔ کارل کا کہکہ اس کی پشت پر دیر تک فضا میں منتشر رہا۔ گھر واپسی پر بس میں بیٹھ کر اس نے دان پر دان جمائے جیسے ان دانتوں تلے کارل کی گردن ہو۔ آہ تھو، کیا سوچ رہی تھی وہ؟ کاش میں بھی کارل جیسی ہوتی یا وہ ویرا جیسی، پھر ان کا جواب پتھر سے دیتی، دو بدو جنگ ہوتی۔ اللہ جی میرے بھی ذہن میں کوئی ترکیب ڈال دیں کہ اس کارل فال کو ہی سب عطا کیا ہوا ہے۔ کارل آریان سے متعلق دھمکی دے کر تقریباً غائب ہی ہو گیا تھا، شاید وہ آریان کو ڈھونڈتا رہا تھا، اور جب آریان واپس آ گیا تو دوبارہ امریہ سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ اسے لائبریری میں چھیڑ بیٹھا اور امریہ نے پھر سے جیسے اسے خود کو تنگ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ویسے بھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ الٹے کام کیے بنا اسے نیند آیا کرتی تھی، نہ اس سے کھانا کھایا جاتا تھا۔ اس کے انسانی ڈھانچے میں سپر سپرنگ فکس تھے جو اسے کسی پل چین سے رہنے نہ دیتے تھے۔ یہ سپرنگ اس کارآمد تھے کہ 10 قدم انسانوں کی طرح چلنے کے بعد وہ 11 قدم پر چھلانگ یا چھلانگ نما چال ضرور اپنا لیتا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں سے کھانے کی چیزیں اچک لینا تو اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کام تھا، یعنی 2 ہاتھوں سے برگر پکڑے منہ کھولے کھانے والا ایک بڑی سی مزیدار سی بائٹ لینے کے چکروں میں ہے، اور جب وہ کترتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ برگر تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ عینی شاہدین برگر شکار کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور اشارے سے بتاتے ہیں کارل۔ اب برگر شکار کارل کو بامشکل ڈھونڈتا، اس کے پاس جاتا ہے اور اسے شرم دلاتا ہے تو الٹا کارل اسے انتظامیہ کے پاس جانے کی دھمکی دیتا ہے کہ آخر ایک بزنس اسٹوڈنٹ پر ایسا گھٹیا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے، آخر کیسے؟ رات کو ویرا آئی اپنی ہنسی دباتے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے موبائل کے آگے کیا۔ وہاں اس کی بس اسٹاپ پر ننگے پیروں کی کھڑی تصویریں تھیں اور عنوان کچھ ایسا تھا: مانچسٹر میں 16 سالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹنے پر دور جدید کی نیلسن منڈیلا کا ننگے پیروں احتجاج کرنا۔ ویرا کارپیٹ پر پیٹ پکڑے افغان بلی کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ تھپڑ کھانے کے بعد وہ آج اس کے کمرے میں آئی تھی اور ایسے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ امریہ ویرا کو دیکھ رہی تھی۔ شاید واقعی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے، کارل پھر سے پہلے جیسا کارل بن گیا تو آریان بھی پہلے جیسا ہو ہی جائے گا۔ امریہ موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی اور بس بیٹھی ہی رہ گئی۔ کارل نے آدھی یونیک اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں اس کی تصویر پر ٹیگ کر دیا تھا۔ امریہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آدھی یونیک کے خیالات اس نادر اور نایاب تصویر کے نیچے پڑتی۔ اپنی ایسی مضحکہ خیز تصویر دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ اسے رونا بھی آ رہا تھا اور ویرا کو دیکھ کر ہنسی بھی۔ ویرا پاگل ہوئی جا رہی تھی، وہ زندگی سے بھرپور غبارے چھوڑ اور پھوڑ رہی تھی۔ چینی پریڈ کے بعد سے امریہ مسکرا نہیں سکی تھی، اسے یقین تھا کہ اب وہ تاعمر مسکرا یا ہنس نہیں سکے گی، لیکن ویرا کی ہنسی جیسے اسے اشارہ دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا پیاری، ایک نہ ایک دن آخر سب ٹھیک ہی ہو جاتا ہے۔ تم جانتی ہو مانچسٹر نے تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ اپنی ہنسی کی چکر ریل کو بامشکل روک کر ویرا بول پائی۔ کارل، تمہیں کارل سے نوازا گیا ہے، خوش قسمت ہو تم۔ کھلی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے امریہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اب اسے یہ ہوا نرم لگی، سرگوشیاں کرتی اس کے دل کو تھوڑا سا قرار آیا، سکون کی ایک لہر اٹھی۔ مانچسٹر یونی میں تعلیمی دورانیے سے متعلق جو ڈائریز ہم لکھ رہے ہیں نا امریہ، وہ سب ایک طرف ہوں گی، لیکن جو یادیں تمہاری اسٹوڈنٹ ڈائری میں رقم ہوں گی نا، وہ نوبیل پرائز وننگ ہوں گی۔ تم اپنے پوتے پوتیوں کو ہنسا کر مار ڈالو گی، ہر طرح کی یادوں سے تم مالا مال ہو چکی ہو۔ کتنی خوش قسمت ہو نا تم، مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہو کہ آؤ مجھے ستاؤ رلاؤ۔ ہنستے ہنستے ویرا کو پھندہ لگ گیا تو امریہ نے جھک کر اس کی کمر میں زوردار گھونسا مارا۔ ویرا منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ کیوں مارا، وہ بھی اتنی زور سے؟ کچھ تمہاری ڈائری میں بھی لکھا جانا چاہیے، میں تمہارے پوتے پوتیوں کو بور ہوتے نہیں دیکھ سکتی، امریہ نے معصومیت سے کہا۔ ویرا نے اس کے بال مٹھیوں میں بھر لیے اور اس کے سر کو جھٹکا دینے لگی۔ یہی کام امریہ نے کیا۔ دونوں کارپیٹ پر لوٹ پوٹ گتھم گتھا ہو گئیں۔ میرے پوتے پوتیاں بور نہیں ہوں گے، میں انہیں تمہارے قصے سنا ہنسا کر خوش گفتار گرینڈ مدر ہونے کا خطاب حاصل کروں گی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ چپکے رہا کریں گے کہ گرینڈ ماں پلیز اس امریہ دی لاسٹ ڈک کی باتیں سنائیں نا، جو لاہور والوں کو چھوڑ کر مانچسٹر والوں کو ستانے آئی تھی۔ میں بھی تمہارے قصے سنایا کروں گی جنجر بال، فکر نہ کرو۔ مانچسٹر کی رانچ ہنس، تم نے مسکرانا کم کر دیا ہے یا کفایت کر رہی ہو؟ دادا پوچھ رہے تھے، بہت بار پوچھ چکے تھے۔
تھک جاتی ہوں، مشکل ہو گئی ہے زندگی۔ کیا مشکل ہے؟ بہت کچھ مشکل ہو گیا۔ وہ دادا کو بتا نہ سکی کہ کیا مشکل ہے۔ اگر مجھے نہیں بتا سکتی تو سائے تو ہے نا، آپ سائے سے پہلے ہیں میرے لیے دادا۔ پھر بھی کچھ رشتے کتنے بھی قریبی ہوں، ان سے سب نہیں کہا جا سکتا۔ دادا ٹھیک کہہ رہے تھے۔ عالیان کی بات کو لے کر وہ سائے کے پاس ہی گئی تھی۔ تمہاری اماں اور دادی دانیہ کی شادی کر رہی ہیں، لیکن تمہارے ماموں نہیں مان رہے، کہتے ہیں شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی، ابھی تم لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کیا بات کی ہے انہوں نے دادا؟ یہی تو میں نے کہا، تمہاری اماں سے پوچھ اپنے بھائی سے، ہم کیا بھوکے مر رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ واجد کا سٹور ٹھیک ہو رہا ہے، وہ تمہارے دیے قرض کو جمع کر رہا ہے۔ تو خاندان کی ایک تقریب میں اس نے کسی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی میں فضول خرچی نہیں کرے گا۔ تمہارے ماموں کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ بابا کیا کہتے ہیں دادا؟ واجد کا کہنا کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے فضول پیسے ہیں ہی نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، اب جو کچھ جمع تھا وہ سب کاروبار میں لگ گیا۔ واجد نے برا وقت دیکھا ہے، کسی نے اس برے وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ خاندان میں کسی نے قرض کے نام پر چند ہزار بھی نہیں دیے۔ واجد بہت بددل سا ہو گیا ہے سب سے، مشکل ہے یہ منگنی رہے۔ واجد نے تو دانیہ سے یہ تک کہہ دیا کہ وہ پڑھنے کے لیے تمہارے پاس چلی جائے، ہوتی رہے گی شادی سال 2 سال میں۔ امریحہ، واجد کہہ رہا تھا کہ اس کا وہی سکہ اس کے کام آئے جسے اس نے اور اس کے خاندان والوں نے کھوٹا سمجھ لیا تھا۔ بہت یاد کرتا ہے تمہیں، بار بار میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوتی رہی۔ امریحہ کی آنکھیں نم ہو گئیں تو بابا کو احساس ہو گیا۔ دانیہ کیا کہتی ہے دادا؟ صاف کہہ دیا اسے، مر جاؤں گی، کسی دوسرے ملک نہیں جاؤں گی، وہاں پڑھو بھی کام بھی کرو، کیا ضرورت ہے اتنے وبال پالنے کی؟ مجھے کون سا منسٹر بننا ہے کسی ملک کا؟ یا فون پر لگی رہتی ہے یا سوتی رہتی ہے؟ اتنی آرام دہ زندگی چھوڑنے کی اسے کیا ضرورت ہے بھلا؟ آرام دہ زندگی تو امریحہ کی تھی۔ زندگی کی روح کام ہے، صرف کام، چلتے رہنا، حرکت میں رہنا، علم کے کام میں مصروف، عمل کے کام میں مصروف۔ اتنی سی زندگی میں انسان کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ ضائع کرتا پھرے، سو کر، رو کر یا موج مستی میں۔ یہ زندگی انسان کو بھلائی کے کام کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، خیر اکٹھا کرنے کے لیے۔ اسے تماشا کھیل کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ شفاف میٹھا پانی بھی ٹھہر جائے تو بدبو دینے لگتا ہے، کیچڑ میں بدل جاتا ہے۔ انسان کیوں کر خود کو ٹھہرا کر برباد کر دیتا ہے؟ کائنات کی ہر شے ہمہ وقت حرکت میں ہے اور تا قیامت رہے گی۔ انسان ساکن ہو کر گناہ کبیرہ کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی رتبے کی منافی ہے، سراسر منافی۔ ہنستی رہا کرو امریہ، تمہاری خاموشیاں اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ دادا کو ایک بس اس کی ہی فکر تھی۔ امریہ نے دادا کو ہنس کر دکھا دیا۔ ٹھیک اسی وقت کارل اس کے قریب سے استزادیہ ہنس کر گزرا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، بہت ہنسی آ رہی ہے، ابھی تمہاری یہ ہنسی بھی غائب کرتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ امریہ کو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ دادا کو اس نے خدا حافظ کہا اور سائے کے پاس آئی۔ جوتے والے قصے کے بعد اس نے لاکھ ذہن لڑائے، لیکن کارل کو مزہ چکھانے کی کوئی بھی ایک ترکیب نہیں سوچ سکی۔ مجھے مشورہ دو۔ سائے کو ساری بات سنا کر اس سے مشورہ مانگا۔ تھوڑا بہت بدلہ تو جم سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ سائے ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے، تم بالکل میرے دادا جیسے لگتے ہو۔ کیا تمہارے دادا میرے جیسے جوان ہیں یا میں ان جتنا بوڑھا ہوں؟ ہنستے تم ان جیسے معصوم اور سادہ سے لگتے ہو، مسکرا کر کہا، پھر ہونٹ سکیلے۔ وہ سائے کے مشورے کے بارے میں سوچ رہی تھی، آخر اسے جم کا خیال کیوں نہ آیا؟ گو این کا جواب پتھر تو ہرگز نہیں تھا، لیکن این کا جواب کچھ تو تھا، وہ بھی صرف 5 منٹ میں۔ امریہ جم کے پاس جائے، پہلے ہی ہمیں اس کی تاریخ تک جانا چاہیے۔ تو جم کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ وہ اکثر کلاس میں اونگتا ہوا پایا جاتا تھا۔ اب پوری یونی میں وہ اکیلا تو نہیں تھا جو یہ کرتا تھا۔ کم و بیش یونی کا ایک اسٹوڈنٹ اپنے پوری تعلیمی سال میں 40 سے 50 بار اس عظیم سامنے سے ضرور گزرتا۔ کچھ اس لمحے سے زیادہ گزرتے، کچھ کم، لیکن فیض یاب سا بھی ہوتے۔ کچھ کلاس میں اونگتے پائے جاتے، کچھ ہر رات، اور بہت سی کسی بھی جگہ، مطلب کسی بھی جگہ، سمجھ جائیں بس۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، آنکھ کھلی، اوہ میں تو گیا بہت آگے، جلدی سے بس بدلی، بس چلی، آنکھ پھر سے لگی، اف میں تو بہت پیچھے آ گیا۔ پہلا لیکچر گیا اور جولی کافی لینے گئی ہے، لیکن جولی واپس نہیں آئی۔ جولی کے کافی مگ بعد ازاں ایک ہوش مند رحم دل اسٹوڈنٹ نے صرف اس خیال سے اٹھا لیا کہ کافی ٹھنڈی ہو کر بیکار ہو جائے گی، اور جولی کو سوتے سے اٹھا دینا تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ بیچاری سو رہی ہے نا، سوتے ہوئے کتنی پیاری بھی تو لگ رہی ہے۔ خیر، جولی کینٹین پر کاؤنٹر رکھے اونگ رہی ہے اور کاؤنٹر مین اس پر پانی کے چھینٹے بھی مار چکے، لیکن جولی بدستور اونگ رہی ہے۔ کاؤنٹر کی طرف آتے کسی مہربان نے اس کے کھلے منہ کی تصویر لے کر ٹیب میں بھیج دی۔
یعنی یونی کے باغوں میں، درختوں تلے، کلاس کے دوران کوریڈور میں، باتھ رومز، واش رومز، ٹیوب بارز، کیفے، ریسٹورنٹس، لائبریری میں تو خاص کر، اور کینٹین میں تو ضرور ہی۔ کون تھا جو منہ کھول کر اونگتا پایا نہیں جاتا تھا؟ ایگزامز کے دنوں میں تو ٹیبل اور کرسیوں کے نیچے بھی، اور کوڑا دان کی آڑ میں چھپ کر بھی۔ جب کوئی اس اونگ سے محفوظ نہیں تھا تو سزا صرف جم کو ہی کیوں، وہ تو تھا بھی دوسری قسم والوں میں سے۔ پہلی قسم آنکھیں بند کر کے قدرتی اونگ لینے والی، دوسری قسم آنکھیں کھول کر خود پر جبر کر کے غیر قدرتی اونگ لینے والی۔ دوسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے تعلیمی ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے اور ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا خطاب پانے کے لیے آنکھیں میچ کر نہیں کھول کر سوتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ مارٹن لائبریری سے کتابیں ایشو کروا رہا ہے، برائے مہربانی ذرا جلدی کریں اور مجھے یہ ایشو کر دیں۔ ہاتھ کو کتابوں پر رکھتے ہوئے، یہ میرا ہاتھ ہے لائبریرین۔ اوہ، میں مذاق کر رہا تھا، آنکھیں مسل کر۔ یہ رہی میری 3 کتابیں، انہیں ایشو کر دیں۔ معذرت کے ساتھ یہ لائبریری کی ملکیت ہے، ہم اپنے زیر استعمال کمپیوٹر اور دیگر مشین ایشو نہیں کر سکتے، آپ کو صرف کتابیں ایشو کی جا سکتی ہیں۔ اوہ، آپ سمجھے نہیں، میں آپ کو ہنسانا چاہ رہا تھا، مزید سختی سے آنکھیں مسلتے ہوئے۔ ویل، تمہارے جیسے 2-3 پہلے ہی مجھے بہت ہنسا گئے، مجھ میں مزید سکت نہیں رہی ہنسنے کی۔ اب یہ کام تم اپنے پروفیسرز اور یونی ڈین کے ساتھ جا کر کرو۔ آپ برا مان گے، میرا مقصد تو محض تفریح تھا۔ میں اس طرف دائیں رخ کھڑا ہوں اور میرے کافی مگ پر سے بھی ہاتھ اٹھا لو، یہ بھی ایشو نہیں ہوگا۔ اب جیکب لائبریری آیا ہے، مجھے میری مطلوبہ کتابیں نہیں مل رہیں۔ ملیں گی بھی کیسے؟ ہم کینٹین میں کتابیں نہیں رکھتے، ڈین کا آرڈر نہیں ہے نا۔ اور اب زونی کینٹین گئی ہے۔ ایک ونیلا کوک؟ نہیں، میرا خیال ہے مجھے کریم کافی لے لینی چاہیے۔ ایک کریم کافی؟ ٹھیک ہے، کتابوں کی الماریوں میں ڈھونڈ لو، ونیلا کوک اور ایک کریم کافی میرے لیے بھی۔ اور جانسن اپنے دوست کی کمر میں زوردار گھونسا مار کر کہتا ہے، تم نے مجھ سے 20 پاؤنڈ لیے تھے، میرے مرنے کے بعد واپس کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، ایگزامز میں تمہارے پیپر چیک کرنے کے بعد، پروفیسر ولیم کی آواز گونجتی ہے۔ کوریڈور جو پروفیسرز کا گھونسا پڑھنے پر سخت سا ہو گیا، فلک شگاف کے حقوں سے گونج اٹھتا ہے۔ اور بیچارے جانسن کا اب کیا ہوگا، خدا پوچھے اس نیند سے۔ تو ہمارا جیم ان دوسری قسم والوں میں سے تھا، بیچارہ۔ پروفیسر کا ماننا تھا کہ وہ رات بھر آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر ان کی کلاس میں ایسے اونگتا ہے جیسے ان کا لیکچر اس قابل ہی نہیں کہ اسے سنا جائے۔ یہ تو سراسر بے عزتی ہوئی نا۔ جب کہ جم جاب کرتا تھا اور رات گئے تک پڑھتا تھا، آوارہ گردی کا تو اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ ایسے میں بیچارہ کبھی کبھار کلاس میں اونگنے لگتا تھا۔ اس معاملے کو لے کر دونوں کے درمیان سرد جنگ سی شروع ہو گئی۔ اب وہ مکمل ہوش و آواس میں بھی ہے تو پروفیسر پارکر اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہتے ہوں، ہاں ہاں، اونگ لو جم چوزے، میں لوری ہی تو سنا رہا ہوں، چلو دیر نہ کرو اور اونگ لو۔ اس خاموش سر طنز جنگ سے تنگ آ کر ایک دن باقاعدہ جم کراٹے لے کر اونگنے لگا۔ اسے جھنجھوڑنے کے بعد پروفیسر پارکر نے اسے جن نظروں سے دیکھا، اس کا جی چاہا کہ گریجویشن کرنے کے اپنے خواب کو آگ لگائے اور گھر چلا جائے۔ لیکن پھر اس نے ہمت کی اور اپنے پروفیسر کے درمیان کی سرد جنگ کو ختم کرنا چاہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس نے ایک عملی صورت اختیار کی کہ پروفیسر کو سمجھا سکے کہ ایسی طنزیہ اور سرد جنگ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ رواں رکھنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے پورے 5 دن پروفیسر کو دیکھنے میں گزارے۔ پروفیسر پارکر کوریڈور سے گزر رہے ہیں، اپنی کلاس لینے جا رہے ہیں۔ جم ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھے ان کے ساتھ ساتھ چلتے انہیں اس افریقی قبائلی کی طرح دیکھ رہا ہے جو یورپ کی گوڑی میموں کو دیکھ کر منہ بند کرنا اور آنکھیں جھپکنا بھول جاتا ہے۔ جم مکمل سنجیدہ ہے۔ جم خاموش گھور رہا ہے۔ واٹ؟ پروفیسر پارکر چلا کر پوچھ رہے ہیں۔ نو جواب، بس گھورنا، مسلسل گھورنا۔ پروفیسر کلاس سے باہر آ رہے ہیں، جم ساتھ ساتھ گھورنا جاری، گردن کا زاویہ ایک سا، جیسے شکنجے میں کس دیا گیا ہو، عین پروفیسر کے منہ کی سمت، نہ کم ادھر نہ زیادہ ادھر۔ پروفیسر نے اپنے آفس میں بند آفس کے باہر جم کھڑا ہے۔ پروفیسر اگلی کلاس کے لیے آفس سے باہر، جم ساتھ خاموشی سے، استقامت سے۔ پروفیسر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بھگا لے جاتے ہیں۔ اگلے دن پارکنگ میں جم پھر سے موجود ہے، گردن کا ٹھیک وہی زاویہ، نہ کم نہ زیادہ، بالکل زومبی کی طرح۔ پروفیسر پارکر کا انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ انتظامیہ نے جم سے، وہ میرے پروفیسر ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، میں انہیں دیکھ سکتا ہوں، یہ کوئی قابل اعتراض بات یا جرم نہیں ہے۔ واقعی یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ انتظامیہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئے۔ پروفیسر نے 2 دن کی چھٹی لی۔ تیسرے دن آئے جم پھر سے پارکنگ سے ان کے ساتھ۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ پروفیسر پارکر کے اعصاب جواب دے چکے ہیں۔ جم خاموش، گھورنا جاری، ان کے ساتھ ساتھ، سائے کی طرح۔
خدا ایسی کڑی آزمائش سے بچائے۔ دنوں میں پروفیسر پارکر اور جم یونی میں مشہور ہو گئے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، تصویریں لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، گروپ کی صورت اسے زیر بحث لا کر کہہ کے لگا رہے ہیں، لیکن جم خاموش ہے، سنجیدہ اور اپنے کام کے ساتھ پورا انصاف کر رہا ہے۔ تو کوئی ہفتے بعد جم نے پروفیسر پارکر کی جان چھوڑی۔ ظاہر ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے بعد پروفیسر نے کلاس میں یہ معلوم کرنے کی قطعی کوئی کوشش نہیں کی ہوگی آخر یہ خراٹوں کی آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ نیا جم اور پروفیسر پارکر کا واقعہ ہوا تھا تو ایک لڑکا جم کے پاس آیا اور اسے 5 پاؤنڈز دیے۔ جو پروفیسر کے ساتھ کیا ہے وہی فرینڈ آف اسٹیون کے ساتھ بھی کر دو۔ جم نے 5 پاؤنڈ رکھے اور ایک دن کے لیے اسٹیون کے دوست کے پیچھے بھی زومبی بن کر لگ گیا۔ آہستہ آہستہ جم کی خدمات دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی حاصل کرنا شروع کر دیں تو جم نے کچھ اصول واضح کر لیے۔ اب جب کام کرنا ہی تھا تو ذرا طریقے سے کر لینا چاہیے تھا نا۔ ایک دن یونی کے صرف 5 پاؤنڈ بس، ٹیوب سے شکار کے پیچھے رہائش گاہ تک کے 10 پاؤنڈز، درمیان میں 2 گھنٹے کا بریک، رات اور 24 گھنٹے کے 20 پاؤنڈ، یعنی شکار کے پیچھے جم بازاروں، گلیوں، ریسٹورنٹس، شاپنگ سینٹر تک جائے گا صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر، زومبی سٹائل میں گردن کو ایک ہی زاویے پر اکڑائے۔ جم از گھوڑنگ سے زیادہ تر صرف یونی کا ہی پیکج لیتے، بہت کم دوسرا 20 پاؤنڈ کا پیکج بھی لیتے۔ جم کے فن کے دوسرے رہنما حصول، اسے رشوت نہیں دی جا سکتی، بے شک شکار اسے اپنا کریڈٹ کارڈ پکڑا دے یا 8,000 پاؤنڈ ہاتھ سے دے دے، شکار کا کوئی قصور ہونا ضروری ہے، معصوم لوگوں کو وہ تنگ نہیں کرے گا، اور اگر بعد ازاں ثابت ہو گیا کہ شکار معصوم تھا تو اسے 5 پاؤنڈ دینے والے کے ساتھ یہی سب مفت میں کرے گا۔ تو جم ڈیوٹی دیتا تو یونی میں کہکے بلند ہوتے، جم از آن ہز ورک، جم اپنے کام پر۔ مشن ایزابیلا، ڈپارٹمنٹ بائیولوجی، عمر 20 سال، انتہائی تیز ترار بدتمیز نمک مرچ لڑکی، قصور اپنی کلاس فیلوز روز لین کے لمبے قد پر پھپتیاں کسنا اور اسے مسلسل آئیفل ٹاور کے نام سے ڈپارٹمنٹ میں مشہور کر دینا۔ ہاتھ میں 5 نوٹ لے کر امریہ جم کے پاس آئی۔ کارل بزنس ڈپارٹمنٹ، بدتمیز، انتہائی بدتمیز، میرے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا، پھر انہیں ضائع کر دیا، مجھے بھاری جرمانہ کرنا پڑا، پھر میرا جوتا کاٹ دیا، پورے 150 پاؤنڈ کا تھا میرا جوتا۔ 150 پاؤنڈ کے لفظ پر جم نے اسے بڑے غور سے دیکھا کہ ہیں اتنے پیسے خرچ کر لیتی ہو، ہارٹ فیل نہیں ہوتا تمہارا؟ امریہ نے جوتے کی قیمت حسب زنانہ عادت بڑھا چڑھا کر بتائی تھی، ورنہ وہ دور تک اتنے کا نہیں تھا، اتنے کا ہوتا تو امریہ کی پہنچ سے دور ہی رہتا نا۔ جم نے سر ہلا دیا، یعنی ہاں۔ ویسے امریہ کا دل 20 پاؤنڈ پیکج لینے کو چاہ رہا تھا، پر کارل پر وہ اتنے پیسے لگانا نہیں چاہتی تھی۔ تو جم از آن ہز ورک۔ اپنی 2 کلاسز لینے کے بعد امریہ کا دل کارل کا حال دیکھنے کے لیے جب وہ اس کی ڈپارٹمنٹ آئی تو اسے معلوم ہے کہ اسے آرٹ اسکول کی طرف جاتے دیکھا گیا۔ کارل کا آرٹ اسکول میں کیا کام، یعنی جم بھی وہیں ہوگا۔ جب وہ آرٹ اسکول داخل ہوئی تو کوریڈور میں اسے 3 لوگ نظر آئے، کارل، جم اور آنا جم کی منگیتر ہے۔ اف، وہ کارل تھا۔ امریہ اسے ہرا نہیں سکتی تھی۔ منظر کچھ یوں تھا کہ جم اپنے انداز میں گردن کو کارل کی طرف فکس کیے گرد و پیش سے بیگانہ ہوئے گھور رہا تھا، اور ٹھیک جم ہی کے انداز سے کارل جم کی بھولی بھالی سرخ گالوں والی پیاری سی منگیتر آنا کو گھور رہا تھا۔ اب جہاں آنا وہاں کارل اور ساتھ جم، آتے جاتے سب اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے، بلکہ جا تو کوئی نہیں رہا تھا، پلٹ کر واپس آ رہے تھے دیکھنے کہ اس براہ راست شو کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ آنا خون خوار نظروں سے جم کو گھور رہی تھی، ساتھ اسے کھڑی سنا رہی تھی، بلکہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ میں نے کہا جم بند کرو اپنی یہ فضول حرکت ابھی۔ جم، کوئی رد عمل نہیں۔ جم، اگر تم نے ابھی کے ابھی یہ سب فضولیات نہیں چھوڑی تو میں بہت برا کر گزروں گی تمہارے ساتھ۔ جم، آنا چلائی۔ جم ہنوز اپنے کام میں مصروف۔ غصے اور شرمندگی سے آنا کے گال اور کان اور سرخ ہو گئے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ جم کارل کے پیچھے پڑا تھا تو بدلے کے طور پر کارل جم کی منگیتر کے پیچھے۔ آنا نے غصے سے ابلتے ہوئے جم کے ہاتھ پر پورا زور لگا کر چٹکی بھری، پر مجال ہے جو جم نے سی بھی کی ہو۔ کہاں ملتے ہیں آج کل ایسے جان فشانی سے کام کرنے والے؟ یعنی تم میری بات نہیں مانو گے؟ اب آنا بیچاری کی آواز بھیگ گئی۔ امریہ کی قسمت ہی خراب رہی، اور کیا ضرورت تھی جم کو یونی میں اپنی منگیتر رکھنے کی؟ اس طرح بزنس تو نہیں ہوتے نا۔ اس کے 5 پاؤنڈ ضائع گئے۔ کارل کو کیا کوفت ہوتی، الٹا جم کوفت کا شکار ہو رہا ہوگا اندر ہی اندر۔ اب 5 پاؤنڈز کے لیے وہ اپنی سویٹ ہارٹ کو ناراض تو نہیں کرے گا یقیناً۔
اور پھر کوریڈور میں موجود اسٹوڈنٹس نے دیکھا کہ 15-20 منٹ تک مزید جم کو بے نقط سنانے اور نم آنکھیں نہ کرنے کے بعد بھی جم کے انہماک میں فرق نہ آیا اور وہ مکمل توجہ اور ایمانداری سے ڈیوٹی ہی کرتا رہا تو آرٹ اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی آنا نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر جم کی جیب میں ٹھونس دی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، تم انسان کے نام پر ایک بن مانس ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سوں سوں کرتی آنا چلی گئی۔ سب تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آنا جم کو ایک تھپڑ سے نوازے گی، لیکن وہ تو اسے بن مانس ثابت کر کے چھوڑ ہی گئی تھی۔ امریہ دور سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ کارل زیر لب ہنسا ہے۔ امریہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی آئی کیونکہ جم آخرکار سوں سوں کرتی آنا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اگر دادی یہ منظر دیکھ لیتی تو جم اور آنا کے پاس جاتی اور کہتی، بیٹا جم، مل گیا سبق، اب اس امریہ سے دور رہنا۔ کہو تو میں تمہیں اس کی ہسٹری شیٹ سنا دوں، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، تمہارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور کافی برا ہو چکا۔ کارل پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا مانچسٹر یونی کو انگلی پر فٹ بال کی طرح گول گول گھما کر اپنی فتح کا واضح اعلان کر اور کہے، کون ہے جو مجھے زج کر سکے؟ اگر کوئی ہے بھی تو وہ آئے اور اپنی صحیح کر دیکھے۔